بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری غیرت اور حمیت کے حوالے سے چل رہی تھی اور مصنف نے اولاد کے حوالے سے غیرت کی گفتگو کرتے ہوئے ضمناً تربیت اولاد کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس بات کو مصنف بیان کر رہے تھے کہ تربیت اولاد میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب بچہ اس منزل میں ہو کہ جب وہ دودھ پی کے پرورش پاتا ہے تب پورا لحاظ اس حوالے سے رکھنا ہے کہ اس کی غذا کے اندر نجاست شامل نہ ہونے پائے. اس کے اگر نجس غذا پیٹ میں گئی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی اور آگے جا کے بچہ جو ہے وہ خبائث کی طرف مائل ہوگا، خبیث چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا. اس کے بعد جب دودھ پینے کی منزل سے آگے بڑھے اور اب تھوڑا بہت کھانا شروع کرے، البتہ یہ اس مقام پہ نہیں پہنچا ابھی کہ یہاں پہ تمیز کا مرحلہ کہا جائے. ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں آئی اس کو، مگر ابتدائی مرحلہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا اور پینا شروع کر رہا ہے. اس مقام پہ کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، ان میں آخر میں کچھ باتیں آئی تھی، اس کو تھوڑا سا دہرا دیتے، 1-2 منٹ لگے گی اور پھر اس میں مزید جو باتیں ہیں وہ. اس کے بعد جب بچہ تمیز کے مرحلے پہ پہنچے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے، اس وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر بلوغت کی منزل. ابھی جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو بیٹے اور بیٹی دونوں کی تربیت کے اعتبار سے مساوی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق فقط جو ہے وہ بیٹے کی تربیت سے ہیں. اسے بیٹی کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو مصنف الگ سے بیان کریں گے. تو ابھی فوکس بیٹے کو کر رہے ہیں، مگر ان میں کی اکثر باتیں میں دونوں مشترک ہے، بیٹے و بیٹی، مگر بیٹی کے حوالے سے الگ سے بھی گفتگو آئے گی. تو عبارت میں دیکھیے واپس وہیں سے 2-3 دن دہرا دیتے ہیں جو کل ہم نے پڑھی تھی، صفحہ نمبر 181. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَأَتْ فِيهِ مَخَائِرُ التَّمْيِيزِ، کہ جب بچہ سمجھ بوجھ کا آغاز کرنے لگے. ابھی سمجھ بوجھ آئی نہیں ہے مگر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اب غذا کی طرف وہ متوجہ ہوا ہے. تو فَيَنبَغِي أَن يُؤَدِّبَ بِآدَابِ الْأَخْيَارِ، تو مناسب یہ ہے کہ اب اسی مقام سے نیک لوگوں کے آداب اسے سکھانا شروع کر دیا جائے کہ نیک لوگوں کے آداب کیا کیا ہوتے ہیں. وَلَمَّا كَانَ أَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ شَرْحُ الطَّعَامِ، اور سب سے پہلی صفت کہ جس کی طرف بچہ متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی خواہش، خوراک کی طرف متوجہ ہونا. تو پہلے آداب سکھانے میں بھی یہیں سے آغاز کیا جائے کہ کھانے پینے کے آداب سکھائے جائے کہ کھایا کس طرح سے جاتا ہے اور پیا کس طرح سے جاتا ہے. کہ وَيَنبَغِي أَن يُؤَدِّبَ فِيهِ بِأَن يُؤْمَرَ،
بِأَلَّا يَأْخُذَ إِلَّا بِيَمِينِهِ کہ مناسب ہے کہ اس کو سکھایا جائے کہ کبھی بھی کوئی چیز کو نہ اٹھائے مگر یہ کہ سیدھے ہاتھ سے، جس چیز کو اٹھانا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے اٹھائے کھانے کی. وہ یقول و بسم اللہ عند اخذہ، اور جب کھانے کا آغاز کرے تو بسم اللہ کہہ کر جو ہے وہ آغاز کرے. جن کو بچپن سے عادت ہوتی ہے بسم اللہ کہنے کی، وہ مرتے دم تک جو ہے وہ بسم اللہ کہے بغیر کھاتے نہیں ہیں. جن کو یہ عادت بچپن سے نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی یاد آتا ہے تو کہہ دیتے، نہیں یاد آتا تو نہیں کہتے، پھر وہ عادت بن نہیں پاتی. وہ یا کرو مما یلی ہیں، اور ان باتوں کو کھائے کہ جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے. ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے، اس کے سامنے پلیٹ میں جو چیز رکھی ہے اس کو کھائے ہو. ولا یبادر الی الطعام قبل غیرہ، اور دوسرا کھانا شروع کرے اس سے پہلے خود شروع نہ کر دے. دیکھیے جب بڑوں نے شروع کیا ہے تو پھر خود بھی کھانا شروع کرے. ولا یحدق الی الطعام ولا الی من یاکل، اور گھور کے نہ دیکھے کھانے کی طرف اور ان آدمیوں کی طرف یا ان افراد کی طرف کہ جو کھانا کھا رہے ہیں. کہ کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھے تو گھور کے نہ دیکھنے لگے اس بچے کو کھاتے ہوئے یا اس چیز کو کہ جو اس کے پاس ہے. ولا یسرع فی الاکل، اور تیز تیز نہ کھائے، جلدی جلدی نہ کھائے. وَيَمْزَغُ الطَّعَامَ مَضْغًا جَيِّدًا، اور کھانے کو چبائے، اور جید یعنی زیادہ چبائے. یہ نہیں کہ مثلا کچا پکا حلق سے نیچے اتار دے، بلکہ مکمل طور پہ چبا کے کھائے. وَلَا يَلْتَقُ ثَوْبَهُ وَلَا يَدَهُ، اور نہ کھاتے وقت اپنے لباس کو آلودہ کرے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو آلودہ کرے. یہاں تک تو جو ہے وہ کل بات آئی تھی، اس کو ہم نے دوہرا دیا. وَيَخْبَهُ عِنْدَهُ كَثْرَةُ الْأَكْلِ، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ زیادہ کھانا یہ بری چیز ہے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے. کس طرح سے اس کو سکھائیے کہ بِأَنْ يُذَمَّ كَثِيرُ الْأَكْلِ وَيَشْبَهُ بِالْبَهَائِمِ، کہ اس کے سامنے بتائے کہ جو ہے یہ زیادہ کھانا جو ہے وہ تو بری بات ہے، وہ تو جانور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ زیادہ کھا دیتے ہیں. انسان جو ہے ضرورت کے مطابق ہی کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتا ہے. وَيُمْدَحُ الصَّبِيُّ الَّذِي يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ، اور اس کے سامنے اس بچے کی تعریف کی جائے کہ جو بچہ کم کھانے پہ قناعت کرتا ہے. وَيُحَبِّبُ إِلَيْهِ إِيثَارَ بِالطَّعَامِ وَقِلَّةَ الْمُبَارَاةِ بِهِ وَالْقَنَاعَةَ بِأَيِّ طَعَامٍ اتَّفَقَ، اور بچے کو سکھایا جائے کہ وہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، کہ وہ چیز جو کھانا چاہ رہے وہی کوئی دوسرا بچہ مانگ رہا ہے تو دے دے اس کو. ایثار کا جذبہ جو ہے اس کے اندر بیدار کرے. مگر ایثار کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے انسان خود بھی ایثار کر کے دکھانا پڑے گا. اگر گھر پہ خود ایثار کر رہا ہوگا، مثلا گھر میں 3 افراد اور 2 چیزیں ہیں، اب ایک کو نہیں ملے گی، تو اگر ان میں کا ہر کوئی ایثار کرتا ہوا نظر آئے گا تو بچہ بھی دیکھے گا کہ ہاں ٹھیک ایثار کرنا چاہیے. تو یہ جذبہ خود کر کے دکھائے کہ اپنے پہ دوسرے کو ترجیح دے، کہ وہ دیکھ رہا ہے بچہ کہ اسے مل رہا ہے دوسرے بچے کو نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنے کی دوسرے کو دینے کے آمادہ ہو. مگر یہ سارے جذبات سکھانے کے لیے خود پریکٹیکلی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی تو قربانی دینے کو تیار نہیں ہے اور بچے کو سکھائے کہ وہ تم جو ہے وہ ایثار کرو. جیسے کئی والدین ملیں گے کہ خود تو بے نمازی ہے، وہ بچے کو ڈانٹ رہے ہوں گے نماز نہ پڑھنے کے اوپر. بچے کی عادت پڑے گی نہیں جب تک کہ وہ والدین کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گا. خلوص ایثار کرنا خلوص سے نہ ہو تو دکھاوے کے لیے میاں بیوی کریں، بچے کو سکھانے کے لیے، اس سے بھی چلے گا. یہ بھی خلوص ہی ہے نا، ایک طرح سے تربیت بھی کر رہا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے. تربیت کے جذبے کے تحت کر رہا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی خلوص میں آ جائے گا. اور اس میں قربت اعضاء بھی شامل کر دے گا ایثار کا، تو ثواب بھی مل جائے گا کہ خدا کی رضا کے خاطر مثلا ایثار کر رہا ہے. تو ڈرامہ بازی کر رہے ہیں جی یہ اس کو ڈرامہ بازی نہیں کہیں گے، تربیت کا حصہ ہے. یہ تربیت کے لیے یہ چیز کرنی پڑتی ہے، اس میں ڈرامہ نہیں کہیں گے. بچہ جو ہے والدین کو دیکھ کے یا اپنے بڑوں کو دیکھ کے وہ ساری حرکات کرتا ہے. مثلا اگر دیکھتے ہیں والدین نماز پڑھ رہے ہیں تو خود بھی جو ہے شروع ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ والدین کی اجازت نہیں پڑھ پاتا
بچہ ہر کام جلدی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب دیکھا کہ سورہ الحمد پڑھنے میں اتنی دیر لگی تو پھر خود سے رکوع سجدہ کر کے ختم کر دے گا اپنی نماز, کہ ماں باپ بھی سجدے میں پہنچے ہوئے, اس کی نماز بھی ختم ہوگی, مصطفیٰ بھی اٹھ چکا ہوگا بچھایا ہوگا, تو مگر وہ دیکھتا ساری چیزیں ہیں. اگر نماز کے درمیان آپ نے سر کھجا دیا تو سمجھے گا یہ بھی نماز کا حصہ ہے, وہ اپنی نماز میں سر کھجائے گا وہ. تو تربیت کی یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے, اس کو ڈرامے بازی سے تابع نہیں کریں گے, یہ اچھی چیز ہے یہ. اور تربیت بھی اگر خالصتاً خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اور جو ہے وہ باعث ثواب بھی ہو جائے گی یہ چیز. تو ایثار کو محبوب بنائیں اور قلت مبارات بھی, اور قلت مبارات کو محبوب بنائیں, کہ بچے کو ایسا بنائے کہ اسے کھانے پینے کی زیادہ پرواہ نہ ہو, کھانے پینے کی زیادہ دلچسپی نہ ہو. جب پیٹ بھر گیا تو پھر ایسا نہ کہ بیٹھا رہے, کہ جب تک جو ہے وہ حلق تک نہ ہو یا الٹی نہ آئے تب تک جو ہے کھاتا ہی رہے, وہ نہ ہو, بلکہ قناعت کے جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر بیدار کرے. اور دوسری چیز بأي طعام اتفاق, کہ جو کھانا ملے اس کے اوپر راضی ہو جائے. یہ والی چیز سکھائے کہ ہر وقت نہیں کہ مثلا گھر میں چکن پکائے تو ہی کھائے گا اور گوشت پکائے تو ہی کھائے گا, کہ باقی چیزیں تو بچہ نہیں کھاتا ہے. بلکہ تربیت اس طرح سے کرے کہ جو بھی کھانا میسر آئے اس کو کھانے کے لیے آمادہ ہو جائے. مگر جیسے ہم نے کہا یہ بار بار یہ چیزیں ضروری ہوگی ہر جگہ پہ, کہ جو ہم کریں گے, ہم سمجھ بڑے جو کریں گے وہ بچے کریں گے. ہم اپنی عادتیں بنائے ہوئے ہوں گے تو بچوں کو بھی وہی عادتیں آئے گی. اس سے یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی طرف سے بھی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوں. یہ باتیں تو تھی کھانے کے حوالے سے. اب لباس پہ کیا کرنا ہے, کہتے ثم یؤدب فی امر لباس سے, پھر اس سے لباس کے بارے میں تادیب کرے اور اسے بتائے کہ کیسا لباس پہننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مثلا بچے جو ہیں وہ بچپن سے بیہودہ لباس پہننے کے عادی ہو جائے. اسے بتائے کہ گھر میں جو ہے وہ چاہے ہم باہر نہیں ہیں, گھر کے اندر ہے, مگر بھی گھر کے اندر بھی جو ہے وہ بیہودہ لباس پہننا مناسب نہیں ہے. کہ حتی لا یخرج فیہ عن زیء الابرار واہل الورع, کہ اس سے لباس کے حوالے سے ایسی تربیت دی جائے کہ اس کا لباس جو ہے وہ نیک لوگوں سے اور صاحب ور لوگوں کے لباس سے ہٹ کر نہ ہو, بلکہ لباس پہ پاکیزگی ہو. وَيُحَبِّبُ إِلَيْهِ الثِّيَابَ الْقُطْنِ وَالْبَيْضِ, اور بچے کو سکھائے کہ سب سے پسندیدہ لباس ہے وہ کون سا ہے, کہ کاٹن کا لباس ہو اور سفید لباس ہو, کہ اس کو یہ پسند آنے لگے کہ لباس پہننے میں بھی وہ سفید لباس کو پسند کرنے لگے, اس کا شوق دلائے اس کو. دون الابرسم ملون, نہ کہ اس کو ریشمی اور رنگدار لباس پسند آئے, اس کا شوق نہ دلایا جائے. بلکہ بچے کی یہ خاص طور پہ لڑکے کی بات ہے کہ لڑکے کی تربیت میں لڑکے کی یہ شوق دلایا جائے کہ وہ سفید لباس پہنے. سفید لباس کی کیوں تاکید کی گئی ہے, کہتے ہیں اس سے کہ سفید کے اندر شفافیت ہوتی ہے, اور اس لباس کی شفافیت کا اثر قلب پہ بھی پڑتا ہے, کہ جیسے لباس میں شفافیت ہے تو اس کے قلب پہ بھی شفافیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جو لوگ سفید لباس پہنتے ہیں یا کبھی ایک بار بھی جو پہنتے ہیں وہ خود محسوس کریں گے کہ جس دن اس نے سفید اور صاف لباس پہنا ہوگا وہ خود اپنے اندر ایک خوشی محسوس کر رہے ہوں گے, وہ خود اس کا ایک قلب پہ اثر دیکھ رہے ہوں گے, اور پھر وہ چاہ رہے ہوتے کہ جیسا میرا لباس صاف ستھرا ہے میرے کردار پہ بھی کوئی دھبا نہ لگے, جیسا میرا لباس سفید ہے میرا کردار بھی جو ہے وہ سفید رہے, اس کے اوپر کوئی دھبا محسوس نہ آنے پائے. تو بچے کو خاص طور لڑکے کو رنگین اور ریشمی لباس سے دور رکھے اور سفید لباس کی ترغیب دے, اور پھر بچے کو بتایا جائے کہ یہ ریشمی لباس تو جو ہے وہ یقرر عندہ بأن ذالک شان النساء والمخنثین, کہ بچے کو بتایا ہے کہ یہ تو عورتوں کا لباس ہے, عورتیں پہنتی ہے لباس, رنگدار لباس ریشمی لباس یہ عورتوں کا کام ہے پہننا, اور لڑکی کو تو جو ہے وہ سفید اور سفید لباس اور کاٹن کا لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے. والرجال جی والرجال یستنکفون منہ, اور لوگ تو جو ہے
ایسے ریشمی لباس سے تو ناک چڑھاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا، یہ آڑ محسوس کرتے، بے چینی محسوس ہوتی ہے مردوں کو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے جو عورتیں جیسا لباس پہنتی ہے ریشمی والا، اگر کوئی مرد پہن لے تو بے چینی محسوس کرے گا۔ تو ریشمی لباس مردوں کو پسند نہیں آتا ہے، یہ جو ہے وہ عورتوں کا لباس ہے۔ وَيَحْفِظُ مِنَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ يَعُودُونَ التَّنَعُّمَ وَالتَّرَفُّعَ وَالزِّينَةَ، اور بچوں کو بیہودہ زینت کے شوق سے بچایا جائے، ایسے شوق سے بچایا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہوں۔ ثم، یہ اب دوسرا مرحلہ ہوا، تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ تھا کھانے کے حوالے سے، دوسرا لباس کے حوالے سے، اب تیسرا جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے، کہ ثم یؤدب فی الاخلاق والافعال ویبارک فی ذلک، اور پھر اس کو ادب سکھایا جائے اخلاق کے حوالے سے اور افعال کے حوالے سے، اور اس میں زیادہ توجہ دی جائے اخلاق اور افعال کے اعتبار سے۔ کیوں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس میں؟ کہتے ہیں ان اہل الصبی اذا اخمر فی اول نشوہ خرج فی الاکثر ردی الاخلاق والافعال، کہ اگر بچے کو شروع میں توجہ نہ دی جائے، شروع میں محمد چھوڑ دیا جائے، اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جیسا وہ کرنا ہے کرنے دو اس کو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیکون کذابا حسودا رجوجا عنودا سارقا خائنا ضاحکا وفجورا، کہ یہ ساری کبھی صفتیں جو ہے بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اخلاق نہ سکھائے، تو بچہ جو ہے وہ جھوٹ کی عادت پیدا کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، حسود ہو جاتا ہے، حسد خور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے بچوں میں ذرا سی اگر توجہ مس ہوگی تو یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، حسد ہوتا ہے، اگر اس کے پاس چیز نہیں ہے، کسی کے پاس آ گئی تو وہ چاہے گا چھین لے اس سے، حسد کا جذبہ ہوگا، یا پتہ ہے اس کو چھین نہیں سکے تو اس کی جگہ توڑ دے گا کہ نہیں میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد کے جذبے کے تحت۔ اور یہ آگے پروان چڑھتا ہے تو بڑا ہو کے جو ہے اور بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، پھر زجوج بن جاتا ہے، جھگڑا خور، جھگڑاور بن جاتا ہے۔ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں اس کی ہر جگہ سے شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ مدرسے بھیجے تو مدرسے سے شکایت، اسکول بھیجے تو اسکول سے شکایت، گھر میں ہے تو گھر میں لڑا ہوگا بھائی بہنوں سے، تو یہ رجوج بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ جس وقت تربیت کرنی تھی اس وقت چھوڑ دیا کہ نہیں وہ بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، بڑا ہو کے سدھر جائے گا، سدھرنے کا مقام ہے اس ٹائم پہ جو ہے توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ جب کوئی یہ نرم ہوتی ہے تو اس کو جیسے ڈھالنا چاہے ڈھال سکتے، وہ سخت ہو جائے اس کے بعد نہیں ڈھال سکتے۔ اگر نرم چیز کو آپ نے چھوڑ دیا تو اپنے حساب سے اپنی شکل بنا لے گی وہ، پھر سخت ہونے کے بعد آپ ڈھالنا چاہیں گے تو پھر وہ نہیں ڈھل سکے گی۔ اگر ہم ایسے بچے کی تربیت کر بھی رہے ہیں اور ساری شرطیں پوری بھی ہوتی، لیکن اگر خدا نہ کرتا ہمارے گھر میں ایسا کوئی مہمان آ جاتا ہے، خدا نہ کرے جو مطلب گٹکا سگریٹ یا ایسی بری عادتوں کا حامل ہو، اگر بچہ اس کو دیکھ، ابھی ہم نے تو مطلب کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن وہ مہمان نے جو آگے حرکتیں کی اس سے اس کو کیسے بچائیں؟ تو وہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ مہمان اگر ایسا ہے کہ جس سے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے بری عادتیں ہوگی تو بچے کو جو بچانا پڑے گا اس سے۔ اسی لیے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گھر میں ہم برائی سے بچائے، جب اس کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں جا کے بچہ بگڑ تو نہیں جائے گا۔ اسکول اگر وہ کسی وین میں جا رہے ہیں تو وین کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ بعض بچے کو نہ گھر میں گانا سننے کا موقع ملتا ہے نہ اسکول میں ملتا ہے، اور جس وین میں بٹھایا اس میں گانے چل رہے تو وہ گانا ذہن میں یاد ہو جاتا ہے، پھر اس کے مائل ہو جاتا ہے۔ تو تربیت میں صرف یہ گھر میں نہیں دیکھنا اس کو، وہ جہاں جہاں جانے والا ہے ان تمام جگہوں پہ، جیسے ہمیں بچے کو آگ سے بچانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر میں اسے آگ سے بچائے کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے، ہمیں دیکھنا ہے کہ باہر بھی کہیں ایسی جگہ پہ نہیں جائے جہاں پہ وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، حتیٰ کہ مدرسے میں بھیج رہے تبھی مدرسے میں بھی دیکھنا ہوگا، اسکول بھیجے اسکول میں بھی دیکھنا ہوگا، ساری چیز نظر میں رکھیں گے تو پھر بچ سکتے۔ آج کل کے دور میں ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، آج کل کے دور میں کیوں ناممکن ہے۔
اگر وہ توجہ دے تو اگر اہمیت دی جائے گی تو ممکن ہوگا. اہمیت نہیں دی جائے گی, پرواہ نہیں ہوتی, یا بعض لوگ نام کے پیچھے بھاگتے ہیں, شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے, بڑی نام والی اسکول, وہاں کیا سکھا رہے اس کو, ڈانس سکھا رہے یا میوزک سکھا رہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. یہ خود ان کی لاپرواہی ہے. ممکن تھا اس کے لیے کہ مثلا ایسے اسکول میں ڈرواتے کہ جہاں پہ یہ چیزیں نہ سکھائی جاتی ہو, یا دین کی باتیں سکھائی جاتی ہو, یا احکام مثلا جو ہے وہ اخلاق سکھائے جاتے ہوں, تو ہاتھ میں تو ہوتا ہے, ان کے بس میں ہوتا ہے. حدیث میں بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے, چھوڑ دیا جائے 7 سال کے بعد غلام, 7 سال تک تربیت نہ کی جائے. نہیں, تربیت, اس سے تربیت نہ کرنا مقصد نہیں ہے. اس کو اس میں جہاں پہ بادشاہ سے مراد یہ کہ اس کے اوپر احکام شریعہ نہیں ہے, اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی اس کو ایسا نہیں کہ ہم رات کو نماز شب کے لیے اٹھا رہے, وہ تربیت نہیں کرنی ہے. یہ برائیوں کی طرف مائل نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم 7-8 سال کے بچے کو رات کو 2 بجے اٹھا رہے ہیں کہ چل بیٹا میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں نماز شب, تو بھی پڑھ. یہ نہ ہو کہ اس کو نماز سے چیڑ ہو جائے. اس حد تک تو بادشاہ ہے جب تک احکام شریعت واجب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولے بھی بادشاہ ہے, کہ جھوٹ بولے ہم نے کہا بولنے دو بادشاہ ہے. اس کو برائی سے بچانا ہے. حسد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اسے روکنا ہے, ورنہ تو یہ پھر ایسا بادشاہ ہو جائے کہ بعد میں بادشاہ ہی رہے گا. تو بادشاہ سے مراد یہ والا بادشاہ مراد نہیں ہے. تو خیر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے جھگڑالو ہو جاتا ہے. اگر اس کو محمد چھوڑ دیا پھر انودن دشمن نہیں رکھنے والا بن جاتا ہے. جیسے بعض اوقات بچوں کو بچے کو دوسرے بچے سے دشمنی ہو جاتی ہے, تو یہ دشمنی ابھی تو بالکل معمولی سی ہوگی, مگر یہ آگے جا کے پروان چڑھے گی تو اور نقصان پہنچائے گی. اس طرح سارے کن, جیسے بعض بچوں میں چوری کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ اگر بچہ کسی کی پینسل بھی چوری کر کے لایا اسکول سے, اسی دن آپ نے اسے واپس نہیں بھجوایا تو پھر اس کی عادت پڑے گی. پہلی دفعہ میں روکنا آسان ہے, آگے بھی آئے گا کہ روکنے کا طریقہ کیا ہے. مگر اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو دوبارہ جو ہے وہ خطا مضبوط ہو جائے گی اور وہ آگے چل کے بہت بڑا فتنہ بن جائے. اس طرح خائن بھی ہوتا ہے, بچے میں عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کے بعد کسی نے امانت رکھوائی, بچہ اپنا لنچ باکس دیکھ کے گیا کہ میں آ رہا ہوں, تو اس میں لنچ میں سے کھا لیا, تو خیانت ہوئی. یہ عادت پڑ جاتی. یہ کب؟ کہ جب تربیت میں توجہ نہیں دی گئی, سکھایا نہیں گیا اس کو. ضحکن و فضول, بہت زیادہ ہنسنے والا بن جائے گا اور بہت زیادہ فضول گوئی کرنے والا ہوگا اگر صحیح تربیت نہیں کی تو. بات میں ہنسی مذاق کر رہا ہوگا, حتیٰ کہ استاد درس پڑھا رہے ہوتے تو ہنس رہے ہوتے. جیسے آپ شروع کی کلاسوں میں دیکھ رہے ہوتے جو بچوں کی کیفیت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آہستہ آہستہ تربیت پا کے جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. ہنسنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھا ہے کہ مقام ہنسنے کا ہے تو ہنسا جائے. کسی میت میں جا کے آپ کہہ لگائے, لوگ پکڑ کے باہر نکالیں گے. اور اسی طرح سے کسی کی شادی میں جا کے آپ رونا شروع کریں تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقام پہ صحیح رکھتی ہے کہ ہنسنے کے مقام پہ انسان ہنسے, رونے کے مقام پہ روئے, جہاں پہ سیریس ہونا وہاں سیریس ہو, جہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا اگر مزاحیہ ماحول ہے تو کھلنا چاہے تو کھلے, مگر مقام اور محل کے اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. وَرُبَّمَا سَارَ مُخَنِّسًا مَائِلًا إِلَى الْفُسُوقِ وَالْفُجُورِ, یہ خاص لڑکے کے لیے کہ بسا اوقات تربیت اگر نہ کی گئی, اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو بسا اوقات لڑکا جو ہے وہ لڑکی نما بن جاتا ہے صفات میں. اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں جیسی عادتیں ہو جاتی ہیں, اور عورتوں کے اعتبار سے فسق و فجور کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو عورتوں کے لباس پہننا پسند آتا ہے, عورتوں جیسے بال بنانا پسند آتا ہے, عورتوں جیسی مثلا زیورات پہننا پسند آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آگے جا کے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, مگر یہ عادتیں پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت میں جو ہے وہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے. وہ یسلم الی معلم دین صالح, اور پھر اس کو سپرد کیا جائے ایسے معلم کی طرف کہ جو خود دین کو جانتا ہو اور خود متقی بھی ہو. اگر سکھانے کے لیے ایسے ٹیچر کے حوالے کیا کہ جو خود بگڑا ہوا تھا تو بچے کو بگاڑ دے گا.
تو اس زمانے میں تو مثلا جو ہے باقاعدہ استاد کا انتخاب کر کے استاد کے سپرد کیا جاتا تھا. اب آج کل کے اعتبار سے اسکول کا انتخاب کر کے اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے. تو اب دیکھا جائے گا وہ اسکول سادے آدمی کی ہیں, وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ سارے صالحین پر مشتمل ہیں, تو بچے کی صحیح تربیت ہوگی. ورنہ فاسق و فاجر کی اسکول ہیں اور پڑھانے والے بھی فاسق و فاجر ہیں, تو اسے فسق و فجوری سیکھ کے آئے گا. جی یہ ہے نا تربیت کے جو معیار ہے وہ نہیں بتائے جا رہے ہیں, جبکہ تربیت کے معیار میں یہ جو ہے سائنس ماہرین جو بتاتے ہیں کہ اگر بچے کو اگر ڈانٹ ہے, اگر اس کی پٹائی کرے تو اس کی جو صلاحیت ہے وہ دب جائے گی, اور اسی طرح اگر اس کو ہم ہر وقت وہ کوئی کام کرے اس پر تنقید کرے تو آگے کوشش کرنا چھوڑ دے گا. وہ تمیز کے مرحلے میں آئے گا, جب وہ تمیزدار ہو جائے گا نا, سمجھدار. ابھی تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ابھی وہ تمیز تک پہنچا نہیں ہے, وہاں پہ وہ چیز آئے گی کہ کس طرح سے اور کتنی کوتاہی پہ ڈانٹنا ہے, کہ ہر بات میں ڈانٹنا نہیں ہے اس کو, وہ وہاں پہ آئے گا. ایک والدین بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, بالکل صحیح تربیت کرتے ہیں, لیکن ماحول کا مجھے بڑا اثر ہوتا ہے. اگر وہ ماحول میں جاتا ہے تو اثر تو پڑے گا اس پر, تو اس سے کس طرح روکا جاتا ہے؟ تو اسی میں والدین کو گھر کے اندر ہی نہیں دیکھنا ہے, اس ماحول میں بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کس ماحول میں بھیجنا ہے, اسے کس دوستوں کے ساتھ جانے دینا ہے, کس اسکول میں بھیجنا ہے. لیکن آگے یہ تو پھر ایک ناممکن چیز پر بن جاتی ہے کہ والدین ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ بھی تو بچہ بھی کچھ بیدار ہو جائے گا. نہیں, وہ شروع میں اگر سمت صحیح کر دے نا ان کی, پھر وہ چھوڑ بھی دیں گے تو وہ غلط جگہ پہ نہیں جائے گا. شروع میں چند سال محنت کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ اسی سمت میں جائے گا. مگر پرواہ نہیں ہے والدین کو کہ رات کو 12 بجے کہاں گھوم کے آ رہا ہے, نہ کوئی پوچھ رہا ہے, تو پھر ظاہر بات وہ بے باک ہو جائے گا. جی جیسے ابھی میں آپ سے سوال ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ گاڑی میں بھی میوزک نہیں چل رہا, نہ گھر پہ چل رہا ہے, نہ مطلب کہ اسکول میں چل رہا ہے, لیکن گاڑی جس راستے سے آ رہی ہے اس راستے سے تو مطلب کہ دکانیں ہیں اور تو وہاں پہ تو کر رہے ہیں. جی جی, تو اس کا اثر ہوگا اپنے مقام پہ. مگر انسان یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا, کہ جہاں جہاں میرے لیے ممکن تھا اس کو بچانا, میں نے بچایا. اب وہ باقی ساری بات ہے کہ راستے میں جو چل رہا ہے اس کو وہ روک نہیں سکتا. مگر اسکول کا انتخاب اس کے ہاتھ میں تھا, وین کا انتخاب اس کے ہاتھ میں تھا, گھر کے ماحول اس کے ہاتھ میں تھا. تو انسان کے جہاں ممکن ہے وہاں پہ تو کر سکتا ہے نا وہ. تو پھر پروردگار کے عالم کے بارگاہ میں بڑی ذمہ ہوگا کہ میں نے اپنی حد تک کوشش کی. پھر وہ کسی اور وجہ سے بگڑ گیا تو ٹھیک ہے, مگر انسان کی اپنی کوتاہی ہو تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم نے نہیں اسکول والوں نے بگاڑ دیا. اسکول والے گھر سے تو اٹھانے نہیں آئے تھے, تم نے خود جا کے داخلہ کروایا تھا نا وہاں پہ اسکول میں, تو کوتاہی تو اس کی بھی ہوگی, والدین کی ہوگی. ٹائم ختم ہو گیا. الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری جاری تھی, اور مصنف اس بات کے حوالے سے جو باپ کی ذمہ داری ہے اس کو بیان کر رہے تھے. سب سے پہلے مصنف نے اس وقت کے حوالے سے بیان کیا کہ جب بچہ دودھ پینے کی منزل پہ ہو, اس وقت سے لے کے پھر تمیز کا جب آغاز ہونا شروع ہوتا ہے, تب تک خوراک کے اعتبار سے کن باتوں کا لحاظ کرنا ہے, لباس کے اعتبار سے کن باتوں کا لحاظ کرنا ہے, اور آداب کے اعتبار سے کون کون سی باتوں کی تعلیم دینی ہے. یہاں تک کہ گفتگو بیان کرنے کے بعد پھر مصنف بیان کرتے کہ اب جب وہ سیکھنے اور سمجھنے کی منزل پہ جب آ جائے تو اسے ایسے معلم کے حوالے کرنا ہے کہ جو صالح ہو اور جو اس بچے کی صحیح تربیت کر سکتا ہو. معلم کا صالح ہونا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ صالح نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہوگی, اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تربیت کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ ہر اچھا آدمی اچھی تربیت بھی کر سکتا ہو. آج کے زمانے کے اعتبار سے معلم کو تلاش کرنے کے بجائے ایسی اسکول تلاش کرنی پڑے گی کہ ایسی اسکول کہ جہاں پہ صالح اساتذہ موجود ہوں, اور ساتھ ساتھ صالح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ بچے کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکے. اور اس کے بعد بچے کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اس استاد کی بات
کہ جس کو معین کیا ہے اس کے باپ نے تربیت کے لیے، اس کی بات بچے کو اسی انداز سے ماننی ہے کہ جس طرح سے وہ باپ کی بات مانتا ہے، تاکہ بچے کے اندر پہلے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ تربیت کے مراحل میں، تعلیم کے مراحل میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کے اندر وہ صبر کرے، اس کے اندر تھوڑی سی تعریف کے اوپر یا تھوڑی سی سختی کے اوپر رونا دھونا شروع نہ کرے، اور اس کے بعد بچے کو اس انداز سے تعلیم اور تربیت کے اندر مشغول نہیں کر دینا ہے کہ ایسا اس کے لیے وقت بچے ہی نہیں کہ جس کے اندر وہ کھیل کود کر سکے، بلکہ بچے کے لیے ایک وقت معین کرنا ضروری ہے کہ جس کے اندر وہ کھیل کود بھی کر سکے، وہ جائز کھیل کہ جس کے ذریعے سے اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو وقت مہیا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو تعلیم و تربیت کے نام پہ اس کو صبح سے شام تک اسی میں لگا دیا جائے کہ باقی چیزوں کے لیے اس کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ یہ وہ مراحل تھے کہ جو مصنف اس وقت تک کے لیے بتا رہے تھے کہ جب تک بچہ ابھی بالغ ہونے کے قریب نہیں پہنچا ہے۔ جب وہ بلوغت کے قریب پہنچنا شروع ہو، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، مصنف کہتے ہیں ابھی سے، یعنی جب بلوغت کے قریب ہونے میں 2-4 سال باقی ہے، اسی وقت سے اس کو نماز اور روزے کی عادت ڈلوانا شروع کیا جائے۔ یہ ضروری کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوائے جائے، بلکہ چند روزے رکھوا کے اسے عادت ڈلوانا شروع کیا جائے، اور اس کے بعد کے مراحل بھی مصنف بیان کر رہے ہیں۔ وہ پھر عبارت میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے کہ عبارت میں گفتگو کہاں تک پہنچتی ہے۔ صفحہ نمبر 181 میں ہم تھے اور سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھ رہی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ویسلم الی معلم دین صالح، کہ ایک معلم جو اسے دین سکھانے والا ہو اس کے سپرد کیا جائے، اور معلم بھی جو ہے وہ صالح ہو۔ وہ کیا سکھائے گا اس کو کہ یعلمہ القرآن و احادیث الاخیار، کہ وہ بچے کو قرآن کی تعلیم دے اور نیک لوگوں کے واقعات سکھائے۔ ابھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر کے اس مرحلے میں نہیں کہ مشکل باتیں سیکھ سکے، اس کے سامنے واقعات بیان کیے جائے نیک لوگوں کے، وہ حکایات الابرار، اور پرہیزگار اور صالح لوگوں کی حکایتیں بیان کی جائے، لینغرس فی نفسہ حب الصالحین، تاکہ ابھی سے اس کے قلب کے اندر نیک لوگوں کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، نیکیوں کی طرف وہ رغبت رکھنا شروع کرے، اسے پتہ چل جائے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ وَيَحْفِظُ عَنِ الْأَشْعَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْفُسُوقِ وَأَهْلِهِ، اور ان اشعار کے سننے سے اس کو بچایا جائے کہ جن اشعار کے اندر فسق و فجور کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کی تعریف ہے کہ جس کے اندر ان لوگوں کی تعریف ہے کہ جو فسق و فجور کے کرنے والے تھے۔ یہ ظاہر بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ اس کی تطبیق کرنا چاہیں تو ان ٹی وی پروگرام سے بچایا جائے کہ جس کے اندر فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے یا فسق و فجور کی تعریف کی جاتی ہے، چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو، چاہے فلم کی شکل میں ہو، چاہے کارٹون کی شکل میں کیوں ہو۔ اس لیے کہ بچوں کو بگاڑنے میں بہت بڑا حصہ کارٹونز کا بھی ہے۔ کبھی اگر ایسا اتفاق ہو دیکھنے کا تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اس میں تربیت کم ہو رہی ہوتی ہے اور بگاڑا زیادہ جا رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہم محسوس کر رہے ہوتے بچہ جو ہے وہ تفریح کر رہا ہے، اس کے بیچ میں آنے والی ایڈورٹائز تو بگاڑ ہی رہی ہوتی ہے، وہ اپنے مقام پہ ہے، وہ تو خبروں کے درمیان بھی آنے والی بگاڑتی ہے، مگر خود کارٹون کے اندر کے مناظر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو بچے کو سادے بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس ذرائع کہ کوئی ایسا چینل آپ کو مل جائے کہ جس کے اندر صاف ستھرے کارٹونز آتے ہوں۔ اس ان ذالک یغرس فی قلبہ بذر الفساد، اس لیے اگر یہاں پہ توجہ نہیں دی گئی تو یہ فسق و فجور والی چیزیں جو ہے اس کے قلب کے اندر فساد کا دانہ
ڈال دے گی کہ جو آگے جا کے پروان چڑھے گا اور پھر وہ بچہ جو ہے فسق اور فجور کی طرف مائل ہوگا، اس کو فسق و فجور جو ہے وہ اچھے لگیں گے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعَوِّدَ الصَّبْرَ وَالسُّكُوتَ إِذَا ضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ حَتَّى لَا يُقَصِّرَ الصُّرَاخَ وَالشَّغْبَ وَلَا يَسْتَشْفِهُ بِأَحَدٍ حِينَئِذٍ۔ اور پھر ضروری ہے کہ بچے کو تربیت کی جائے اس حوالے سے کہ تعلیم کے مراحل میں وہ صبر و سکوت کے ساتھ کام لے۔ کبھی اگر استاد اس کو ڈانٹ دیتا ہے یا کبھی استاد جو ہے اس کو کوئی ایسی سزا دیتا ہے کہ جو شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہیں، اسی لیے اسکول کے حوالے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری سزائیں جو ہے وہ صحیح دی جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کی اذیت ناک سزائیں ہوتی ہیں جو بالکل نامناسب ہیں۔ بچوں کو مارنے کی تو اجازت جو ہے وہ مشکل سے ہی ملتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ گنجائش نکال کے۔ مارنا تو دور کی بات، بچے کی توہین بھی جو ہے وہ کرنے کی اجازت ملنا مشکل ہے، مگر یہ کہ تنبیہاً بعض چیزیں سزا کے طور پہ لکھنے کے لیے دی جائے یا کھڑے رہنے کے لیے، وہ بھی ایسا کھڑا رہنا کہ جس کی وجہ سے زیادہ اسے جسمانی یا ذہنی نقصان نہ ہو رہا ہو۔ تو بعض سزائیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اگر وہ مثلا معلم یا اسکول بچے کو دے تو اس کو یہ تربیت کی جائے کہ اس کے پاس صبر و سکوت کی اختیار کرے اور چیخنا چلانا اور رونا دھونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ حساسیت دکھانا شروع نہ کر دے۔ یذکر لہ ان ذالک دأب الرجال والشجعان وان کثرۃ الصراخ دأب الممالک والنسوان۔ اب جو عربی عبارتیں ہیں اس میں تو سینئر طلبہ ڈائریکٹ ترجمہ کر دیں گے، بعض باتیں آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھانی پڑتی ہیں، ضروری نہیں کہ بعین ہی اسی انداز سے ترجمہ کیا جائے کہ جو عبارت کے اندر موجود ہیں، کہ بچے کو اس بات کی تربیت کی جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ کن لوگوں کو کرنی پڑتی ہے کہ جو سیدھا نہیں چلتے ہیں۔ تو پہلے سے اپنے آپ کے اندر یہ عادت ڈالے کہ سیدھا چلے، استاد جیسے کہیں اس اعتبار سے کرے، استاد جو کام بتائے وہ کام کر کے آئے، استاد جو یاد کرنے کا کہیں وہ یاد کر کے آئے۔ اور بطور مثال بچوں کو کہا جائے کہ ڈانٹنے کی ضرورت جانوروں کو پڑتی ہے، اس سے جانوروں کو جو ہے وہ نہیں چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو خیر جانور ڈانٹ سے نہیں سمجھتے، اس کو تھوڑا مارنا ہی پڑتا ہے، مگر مثلا جو ہے وہ سواری کا جانور سیدھا سا چل رہا ہے تو سوار اس کو جو ہے وہ مارتا نہیں ہے، تو وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ مثلا جو جانور والی ہے، بلکہ پہلے سے ہی عادت رکھے کہ فرما برداری کرے اور باتوں کو مانے اپنے استاد کی۔ وَيَنبَغِي أَن يُؤْذِنَ لَهُ بَعْدَ فِرَاغِهِ مِنَ الْمَكْتَبِ بِاللَّعْبِ الْمُبَاحِ الْجَمِيلِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ مِنْ تَعْبِ الْأَدَبِ۔ اور ضروری ہے، مناسب ہے کہ بچے کو اجازت دی جائے کہ جب وہ تعلیم و تربیت سے تھوڑا وقت فارغ ہو اس کے بعد تو وہ کھیل کود کرے، اور مباح کھیل کود۔ ہمارے یہاں جیسے معاشرے میں تقریباً چیزوں کے لیے افراط و تفریط کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، تو کچھ والدین ایسے جو بچے کو چھوڑ ہی دیتے ہیں تو ہر وقت وہ خیر و کود میں لگا ہوا ہے، اور کچھ کو پڑھائی کا ایسا شوق جاگتا ہے کہ صبح سے شام تک اسی میں لگا ہوتا ہے کہ اسکول سے آیا تو ٹیوشن، اور ٹیوشن سے آیا تو مدرسہ، اور مدرسے سے آیا تو ریسن کرنے بیٹھا، اور 10 بجے جو ہے وہ بچہ خود ہی سو جاتا ہے، بعض جو کھانے کا ٹائم بھی نہیں بچتا اس کے بعد، کہ اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالا جاتا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کر سکے کھیل و کود کے لیے۔ اور کچھ جو ہے بالکل لاپرواہی دکھاتے ہیں، تو کوئی تعلیم و تربیت کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو ہے وہ کھیل و کود میں لگے ہوئے تھے۔ دونوں کو بیلنس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جو مکتب سے یا اسکول سے فارغ ہو جائے تو اسے مباح کھیل کود کا بندوبست اس کے لیے کیا جائے۔ وَلَا يَمُوتُ قَلْبُهُ، تاکہ اس کا قلب مرنے نہ پائے، اسے کہ کثرت کسی بھی چیز کی وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر ہمیشہ پڑھائی نہ لگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پڑھائی سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ وقت جو ہے ان چیزوں کے لیے بھی نکالنا ضروری ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ ذَكَاؤُهُ، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی ذہانت کم ہو جائے۔ کھیل کود جو ہے وہ ذہانت کو مضبوط کرنے میں بھی
مددگار ثابت ہوتے ہیں. وَيُعَلِّمُ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ، اور بچے کو اچھے اخلاق اور اچھے کاموں کی تعلیم دے. وَيُجَنِّبُ عَنِ الْخَبَائِثِ الصِّفَاتِ وَرَذَائِلِ الْأَعْمَالِ، اور بچے کو خبیث صفتوں سے اور پست کاموں سے روکے. فَيُخَوِّفُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجُوبِ، کہ بچے کو خوف زدہ کرے، بتائیں کہ حسد بری چیز ہے. واقعہ سنا دے کوئی حسد والا اس کے اوپر کہ حسد کا انجام کیا ہوا. عداوت بری چیز ہے. بچوں کو اگر تربیت نہ دی تو بچپن سے عداوت ہو جاتی کسی بچے سے یا کسی شخصیت سے، اور بعض بار یہ عداوت جو ہے وہ آخر عمر تک بھی باقی رہتی ہے. چھوٹی سی بات پہ اسکول پہ جو جھگڑا ہوا ہوتا ہے کسی بچے سے، وہ عداوت پھر چلتی رہتی ہے. جبن سے کہ ڈرپوک نہ ہو جائے بچہ، جبن سے اس کو بچایا جائے. بخل سے، کنجوس نہ ہو کہ اپنی چیز تو کسی کو نہ کھلائے دوسری کھا کے آ جائے، بلکہ اس کو یہ سکھایا جائے کہ اپنی چیز کسی کو کھلاؤ، دوسرے کی چیز کھا کے نہ آؤ. کیسا لنچ باکس لے کے آئے تو اپنا تو واپس پورا بھر کے آئے. بچے سے پوچھا لنچ نہیں کیا تھا، کہا نہیں کیا تھا، دوسروں کا کر کے آ گیا. تو یہ اچھا ہے کہ اگر بچے میں یہ عادت ہو کہ دوسروں کو کھلا کے آتا ہے تو اس پر ڈانٹے نہیں کہ خود کیوں نہیں کھایا تھا، دوسروں کو کھلا کے آیا، مگر دوسرے نے تھوڑا اور زیادہ دے دے کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. مگر اگر اس کی عادت ہے کہ خود اپنا بچا رہے دوسرے کا کھا کے آئے تو بخل کی عادت جو ہے وہ اس سے نکالی جائے. کبر اور عجوب نہ پیدا ہونے پائے کہ مثلا اچھی پوزیشن آ گئی تو غرور میں مبتلا ہو جائے یا دوسرے بچوں پہ فوقیت دکھانے لگے. نہ کبر دکھائے بچوں کے سامنے اور نہ اس کے قلب کے اندر جو ہے عجوب کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ تقریباً جو ہے وہ 7 سے 10 سال کے درمیان کی بات بیان کر رہے ہیں. آگے جو 10 سال کے بعد کی آ رہی کیفیت اس سے اس مرحلے میں جی مار پیٹ والی گیم کھلانے سے بھی اخلاق پر اثر پڑے گا. وہ مار پیٹ کا شوق پیدا ہوگا، حتیٰ کہ وہ گیم کے جس کے اندر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، فرضی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی لالچ پیدا ہوگی. تو ہر چیز کا اثر تو ہوگا اپنے مقام پہ. وہ ایسا کارٹون دیکھ رہا ہے جس میں مار کٹائی ہے تو بعد میں وہی چیز کر رہا ہوگا، اس کے اخلاق میں وہ چیز حصہ بن جائے گی وہ چیز. اس لیے بیلنس کرنا ضروری ہے ساری چیزوں کو. یہاں تک کہ بچہ اس عمر پہ پہنچ جائے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہ صرف فرضی چیز ہے، ایسا کرنا نہیں ہے. اس کے بعد وہ سمجھداری کے ساتھ تھوڑا بہت دیکھ رہتا ہے تو الگ بات ہے. مگر اس عمر میں کہ جس کو پتہ ہے، جیسے بچے جیسے اب تو ماحول کا حصہ بنتا ہے جا رہا کہ نوحے چل رہے ہوتے گھر میں، تو بچے جو ہے وہ نوحے دیکھ کے ماتم کی عادت ہو جاتی ہے ان کو. مگر بچے کی عمر ہے پھر وہ قصیدہ سن رہے تو بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اس عمر میں ان کو فرق تو نہیں پتا ہوتا ہے. اس کا تو اثر دیتے ہر چیز کا، تو وہ بری چیز دیکھیں تو بری چیز کا بھی اثر دیں گے، اسی انداز سے کرنا شروع کریں گے وہ. تو اس کو یہ حسد، کبر، عجوب وغیرہ سے اور وہ یحذر من السرقۃ، یہ بہت اہم چیز ہے کہ چوری سے جو ہے وہ بچے کو بچایا جائے. بچپن میں اگر چوری کی عادت پڑ جائے تو وہ بہت آگے چل کے بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر دکھاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں کبھی جا کے وہ چوری کر دیتا ہے. بچوں کو بچپن میں پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ مثلا بچہ کسی کی پینسل لے کے آیا گھر پہ، ماں باپ نے کچھ نہیں کہا تو دوسرا کسی کا ربڑ لے کے آئے گا، پھر تیسرا کوئی بڑی چیز لے کے آئے گا. جس دن وہ لے کے آئے اسی دن اسے واپس کروایا جائے، یا تو اس کو اسی دن اسکول میں اگر گنجائش ہے تو واپس لے کے جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا، بڑا غلط کام کیا، یا اس دن دوسرے دن جو ہے اس کے ساتھ اسکول جا کے جو ہے وہ واپس کروائی جائے جس بچے سے اس نے دی ہے. تو ایک آدھ دفعہ ایسا کریں گے تو خود بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو بہت غلط کام کیا تھا میں نے، مگر پرواہ نہیں کی تو پھر عادت بڑھتی جائے گی، اور عادت جو ہے وہ آگے بڑھ کے بڑی بیماری کی شکل اختیار کر دے گی. اور اس طرح سے وہ اکل حرام ہے، حرام غذا سے اس کو بچایا جائے. حرام غذا کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ کسی کا لنچ چرا کے کھا لیا، وہ راضی نہیں تھا پھر بھی کھا لیا، اسی سے بچایا جائے اس کو. والکذب، جھوٹ سے بچایا جائے. والغیبت والخیانت والفحش واللعن والسب ورغو الکلام، غیبت سے بچایا جائے. آ کے اگر اسکول سے کسی بچے کی برائی بیان کر رہے ہیں
روک دیا گیا، کہا جائے گا یہ غیبت ہے، یہ باتیں جو بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ خیانت سے بچائے کہ کسی کی کاپی جو ہے وہ لے کے آیا ہے نوٹ کرنے کے لیے، تو اس نے اجازت دی تھی کہ اس پیج کو کاپی کرنا، تو اسی پیج کی کاپی کرے، دوسرے پیج کی کاپی نہ کر ڈالے۔ اس کو بس سمجھائے گا یہ جو ہے خیانت ہوگی، جو چیز جس کام کے لیے دی اس حد تک تو یوز کر سکتے، یا کسی نے سنبھال کے دی ہے، سنبھالنے کے لیے دی ہے، اس کو یوز میں دیا ہے، تو کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے والفحش، اگر زبان میں برائیاں آ رہی ہے تو اس سے روکا جائے، واللعن والسب، اور گالی گلوچ کی عادت ہو گئی ہے اس سے روکا جائے، والاکبر کلام، اور بیہودہ کلام اگر وہ بول رہا ہے تو اس سے اس کو روکا جائے، وغیر ذالک، وہ اس طرح کی اور خرابیاں جو ہیں اس پہ بچے کو روکا جائے۔ وَيُرَغِّبُ فِي الصَّبْرِ وَالشُّكْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرِّضَاءِ وَالشُّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالصِّدْقِ وَالنَّصِيحَةِ، اور اس کو ترغیب دی جائے، اس کو بتایا کہ صبر کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کو بتایا جائے کہ شکر کے کیا فائدے ہیں، توکل کا مفہوم جو ہے اسے سمجھایا جائے، رضا، شجاعت، سخاوت، صدق اور نصیحت، کہ اچھائیاں کیا ہوتی ہے اور اپنی اچھائیوں کو دوسرے کے اندر منتقل کیسے کرتے ہیں، اس کی تعلیم دی جائے۔ وغیر ذالک من محاسن الاخلاق و فضائلہا، اور دوسرے جو ہیں وہ اچھے اچھے اخلاق اور فضیلتیں۔ اس کے علاوہ جی ممکن ہے بعض بچے ماں باپ کے خوف سے گھر پہ کوئی چیز نہ بتائیں کہ ہم پینسل چلا کے جا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم بچوں سے ہماری فلاں بچوں سے لڑائی ہو گئی، ممکن ہے وہ اسکول میں بے باک ہو، جی ہمیں والدین کو تو نہیں پتہ چلتا نہیں ان چیزوں کا، ایک سرسری ملاقات ہوتی ہے، ہر وقت بچہ ساتھ نہیں ہوتا، یہ مشکل ہو جائے گی۔ ایک تو وہ چیز بعد میں بھی آ رہی ہے آگے کہ بچے کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ خفیہ کوئی بھی کام نہ کرے، جو کام کرے وہ سب کے سامنے کرے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مثلا وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ گھر میں عادت پڑی ہوگی تو وہ اسکول میں جو کچھ بھی ہوا ہوگا گھر پہ آگے بتائے گا، تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات ایک چیز اور بھی آگے آ رہی ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں ایک دفعہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس پہ پکڑا نہ جائے اس کو، مگر ایک سے زائد دفعہ ہونے لگے وہ چیز تو پھر اس کو پکڑایا جائے۔ پھر پکڑنے کا طریقہ بھی بیان کر رہے آگے کہ اس کو اس طرح سے نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے رسوا ہو، اس بچے کا عزت کا بھی خیال کرنا ہے، اگر دوسرے کے سامنے رسوا کر کے وہ کیا تو شاید برائی جائے گی نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو وہ طریقے بھی آگے آ رہے جس سے یہ ان سوالات کا جواب آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے سامنے ان باتوں کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جو مت ہو اندہ الاخیارہ و یذم الاشرار، کہ اس کے سامنے جو ہے وہ نیک لوگوں کی مدح کی جائے اور برے لوگوں کی مذمت کی جائے، چاہے فرضی کہانی کی صورت میں یہ ہو کہ ایک بچہ تھا اس نے فلاں فلاں کام کیا تو مثلا اس کو سب نے شاباشی دی، اور بروں کی مذمت کی جائے، جیسے جھوٹ کے لیے وہ مشہور واقعہ کہ جھوٹا بچہ تھا، وہ شیر آ گیا کہ آواز لگاتا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، چاہے فرضی واقعات بنا کر ہی۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے ذہن میں جھوٹ کا نقصان راسخ ہو جائے گا، سچ کا فائدہ راسخ ہو جائے گا۔ تو واقعات کی صورت میں اخیار یعنی نیک لوگ اور اشرار یعنی برے لوگوں کو راسخ کیا جائے کہ حتی یسیر الخیر عندہ محبوبا و یسیر الشر عندہ مبغوضا، یہاں تک کہ بچے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اچھا ہے اسے یہ پسندیدہ شے بن جائے اور برا ہے اس کے لیے ناپسندہ چیز بن جائے۔ لیکن فرضی چیز بیان کرنا یہ صحیح ہوا کہ اب وہ تو بچہ کو پتہ ہے شاید حقیقت بیان ہو رہی ہے، لیکن فرضی چیزیں بیان کرنا یعنی واقعہ فرضی ہے مگر وہ شے جو ہم بیان کریں وہ تو حقیقت ہے کہ جھوٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب جھوٹ کا نقصان ہوتا ہے اسے ایک واقعہ فرضی بنا دیا، سچ کا فائدہ ہوتا ہے وہ تو حقیقت ہے۔ تو بچے کے ذہن میں جو چیز راسخ ہوگی وہ بالکل صحیح چیز راسخ ہوگی، واقعہ فرضی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی مثلا جھوٹ کو اچھا ثابت کر رہے ہیں تو وہاں غلط ہو جائے گا، جھوٹ برا ہے وہ تو حقیقت ہے، پھر اس کے واقعے کی جیسے فرضی چیز آئے۔ اور عام طور پر جو حکایات ہوتی ہیں نصیحت آمیز وہ زیادہ تر فرضی ہی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ واقعات بھی حقیقی واقعات بھی ملتے ہیں مگر اس کی جستجو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، مگر فرضی کہانیاں یہ انسان خود بھی اپنے ذہن سے بنا سکتا ہے۔
وَإِذَا بَلَغَ سِنُّ التَّمْيِيز، جب وہ تمیز کی عمر تک پہنچ جائے، ابھی بالغ نہیں بنا ہے مگر اچھے برے کی تمیز یہ رکھنے والا بن گیا ہے، تو اب کہتے یؤمر بالطہارۃ والصلاۃ والصوم فی بعض ایام من شہر رمضان، کہ اب اس کو امر کیا جائے، حکم کیا جائے کہ نماز پڑھے، وہ طہارت کا پابند ہو وہ، اور ماہ رمضان کے بعض دنوں میں اس کو روزے بھی رکھوایا جائے، اس کو کہا کہ روزے رکھو۔ وَيُعَلَّمُ اصول العقائد وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ حدود الشرع، اور اس کو تعلیم دی جائے عقائد کی جب تمیز کی منزل تک پہنچے تب۔ ابتدائی زمانے میں مین جو سکھانا ہے وہ اخلاق سکھانا ہے، تمیز کی منزل پہ پہنچے اب عقائد کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، اور ہر وہ چیز کے جو حدود شرع کے اعتبار سے جو جاننا ضروری ہے اس سے اس کو آگاہ کیا جائے۔ وَمَهْمَا ظَهَرَ مِنْهُ خُلْقٌ جَمِيلٌ أَوْ فِعْلٌ مَحْمُودٌ فَيَنبَغِي أَنْ يُقَرِّمَ عَلَيْهِ وَيُجَازِي لِأَجْرِهِ بِمَا يَفْرَحُ بِهِ، اور جب ہم دیکھیں کہ بچے سے کوئی اچھا کام ہوا اور بچے نے کوئی اچھا اخلاق دکھایا تو اس کو نظر انداز نہ کرے بلکہ فوراً اس کی تعریف کرے اور کوئی انعام دے، کہ اسے لگے کہ میں نے فلاں کام کیا اس کے عوض میں مجھے یہ ملا۔ کہ جیسے دیکھا بچے نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو یہ نہیں کہ لاپرواہ ہو گئے، اس کی تعریف کی جائے، تعریف کرنے کے بعد اس کو انعام دیا جائے۔ یہ دونوں چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب اس کے ذہن میں راسخ ہوگا کہ یہ کام تو اچھا ہے، اب وہ چاہے کہ بار بار کرو اس کو، اور اس طرح سے آگے جا کے یہ شوق کی صورت پیدا کر لے گا، اور پھر جب معرفت کی منزل پہ پہنچے گا تو پھر اس کو معرفت کے ساتھ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شروع کے زمانے میں بچے انعام کے لالچ میں کرتے ہیں، جیسے تعلیم شروع کے زمانے میں فل اٹینڈنس کے لالچ میں ریگولر آتا ہے، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ درس کے لیے چھٹی نہیں ہونی چاہیے کبھی، تو پھر فل اٹینڈنس کے بغیر بھی جو ہے وہ آنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو شروع میں جو ہے اس بات کی طرف انعام کے ذریعے سے متوجہ کیا جائے، اور اس کے بعد وَيُمَدِّحُ بَيْنَ أَظْهَرِ النَّاسِ۔ جی اگر اس نے اچھا کام کیا ہے، ہم اس کی تعریف کریں، پھر اس کو دکھاوے کی عادت نہیں پڑ جائے گی؟ نہیں، دکھاوے کی عادت نہیں پڑے گی۔ اب یہ شعور کی وہ جس منزل پہ ہے نا، اس کے تحت وہ فوراً اس کا اجر چاہ رہا ہے تو اس کو فوراً اجر ملا، پھر وہ اس منزل پہ آئے گا کہ جب تاخیر سے اجر ملے گا تو اس کے لیے بھی آمادہ ہو جائے گا۔ تو اب بھی فوراً ملے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ کچھ کرتے ہیں اچھا کام تو اس کا پھل بھی ملتا ہے، تو یہ عادت پڑے گی۔ اور پھر تیسری چیز بھی ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کی جائے اس فعل کی، مثلا لوگ بیٹھے ہوئے تو کہا یہ ہمارا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے، یا ہمارا بچہ مثلا وضو بہت اچھا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان تعریف کی جائے، تو یہ تینوں چیزیں جو بچے کے لیے اثر انداز ہوگی، خود ہم اسے شاباش دیں، انعام دے، اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کرے اس کے اچھے کام کی۔ اچھا، وہ برائی میں ایسا نہیں کرنا ہے، کہ برائی میں ایسا نہیں کہ جیسے ہی مثلا کوئی غلط کام لگا تھپڑ مار دی اٹھا کے، برائی میں نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں وَإِن ظَهَرَ مِنْهُ فِعْلٌ قَبِيحٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اگر ایک دفعہ ہم اس سے کوئی فعل کبھی ظاہر ہو جائے تو يَنبَغِي أَن يَتَغَافَلَ عَنْهُ، تو مناسب ہے کہ توجہ ہی نہ دی جائے، گویا ہم ایسا اب ظاہر کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ وَلَا يُخْتِقُ سِتْرَهُ، اور اس کے بھید کو کھولا نہ جائے، یہ نہیں کہ دوسرے کو پتا کہ اس نے ایسا برا کام کیا، کہ ماں کو بھی بتا رہے، بھائیوں کو بھی بتا رہے کہ اس نے ایسا کام کیا، نہیں، اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرے۔ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَن يَتَجَاسَرَ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِهِ، اور اسے یہ بھی ظاہر نہ ہونے دے کہ اس نے جو یہ غلط کام کیا کسی کو پتہ چل گیا ہے، اگر ایک دفعہ کیا ہے نا تو بالکل ہی نظر انداز کرے اس کو۔ ذا سیم اذا سترہ الصبی واجتہد فی اخفائہ، خاص طور پہ اس وقت کہ جب بچہ خود بھی اسے چھپانا چاہ رہا ہے، وہ چھپانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور خود بھی چاہ رہا ہے کہ پتہ نہ چلے، کسی کو مخفی رہے، تو پھر اس کو پردہ پڑھانے دے، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ ہونے دے، حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہو بھی گیا ہے تو اس کے سامنے یہی ظاہر کر کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوا ہے، جب وہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ فإن اظہار ذلك ربما يفيد جسارة حتى لا يبالي بالمکاشفت بعد ذلك، کہتے ہیں اگر اس مرحلے پہ ہم نے ظاہر کر دیا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس میں ایک ہمت پیدا ہو جائے گی، کہ جب میرا عیب ظاہر ہو ہی گیا ہے
تو وہ کھل کے بھی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو، کہ وہ جسارت کرنے کے لیے آمادہ ہوگا اور کھل کے سب کے سامنے یہ کام کرنا شروع کرے گا۔ فَإِنْ عَادَ ثَانِيًا فِي مِثْلِهِ، اگر یہی والا کام دوبارہ کرے تو دوبارہ کرنے کے بعد آپ خاموش نہیں رہنا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کو اڑیا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے پتہ نہ چلے۔ اب اس کو الگ سے کیسے سمجھانا ہے اور اس کے بعد کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو جو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ آج تو وقت ختم ہو رہا ہے، سروات پڑھو۔